قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا حضور نے فرمایا پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کی زمین کے اندر حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ ہیں، میرے کوئی اپنی بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا پھر وہ پوری دنیا کے اندر سیر کرتی ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہے مومن کے لیے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ اللہ اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے، وہ جنت میں جیسے چاہے جس انداز سے چاہے سیر کرے، جو مومن کی روح ہوتی ہے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے لشکر کے بعد ملتا ہے، اور غنیمت سے بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موت جو ہے ایک بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے اس کے اندر۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سماعت کریں کہ آپ کا جب آخری وقت آیا تھا تو آپ کی بیوی آپ کے سرہانے آپ کے سر مبارک کی طرف بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ آپ سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، میرا بعد میں کون ہوگا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ تو آپ نے اسے جھڑکا، فرمایا تو ایسے کیوں کہہ رہی ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے جو یہ بلاوا مجھے آ رہا ہے تو یہ محب کو محبوب سے ملا رہا ہے، محب کو محبوب سے ملا رہا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی حضرت میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا لقب ہے نا خلیل اللہ، خلیل اللہ کا خاص دوست۔ فرمایا اسرائیل ایک میرا کام کا اس کرنے لگے، حضور فرمایا کہ جا میرے رب سے پوچھ کے آ، کیا کبھی کوئی دوست کی روح قبض کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس آتا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تیرا خلیل یہ فرما رہا ہے، کیا کبھی کوئی دوست جو ہے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسرائیل جا میرے دوست سے کہہ، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنا ناپسند کرتا ہو؟ جب اللہ کا یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ کیا کوئی دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا، تو آپ نے فرمایا اسرائیل دیر کس بات کی ہے، اب دوست کو دوست سے ملا دینا، دوست کو دوست سے ملا دینا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے چلو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ بات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے تو وہ تو اللہ کے عظیم نبی تھے، تو یہ اس لیے ایسا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے، اتنا پیار کرتا ہے جب بندہ خدا اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کا فیض دیکھنے میں کتنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، الغرض میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ ہاتھ کا اطلاق عربک میں یہاں تک ہوتا ہے، فرمایا میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بندہ چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے، سبحان اللہ، بندہ اپنے رب کی طرف آئے تو صحیح۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کی بینائی کے اندر اللہ کی طاقت اور اس کی رحمت اور اس کا فضل داخل ہو جاتا ہے، اس کی سماعت کے اندر اللہ کا فضل داخل ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ ہاتھوں کی قوت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت داخل ہو جاتی ہے۔ چلتا بندہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے جاتا ہوں۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر
وہ موت موت نہیں رہتی، اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، اس کے لیے پھول بن جاتی ہے۔ اس سے مبارک ہے حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت جو ہے وہ موت نہیں بلکہ اس کے لیے پھول ہے۔ جب بندے کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ بندے کی جو سماعت اور دیکھنے کی قوت گویائی، چلنے کی قوت شامہ، جو بندے کی ساری قوتوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت اور اس کا فضل داخل ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پھر اپنے دوست کو جب اپنے پاس بلاتا ہے تو اس کو موت موت نہیں تحفہ لگتی ہے، اس کو تحفہ لگتی ہے، اس کو پھول لگتی ہے، اس کو غنیمت لگتی ہے، اس کو زندگی جو ہے وہ قید خانہ لگتی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ اس کے اندر آزادی محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جو ہے نا، بندہ دو چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ فرمایا ایک لمبی عمر کو، مرنے کو بندہ پسند نہیں کرتا، لمبی عمر کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا حالانکہ موت اس کے لیے دنیا سے آزادی کا سبب بن جاتی ہے، آزادی سے سبب بن جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز مال ہے، پیسہ ہے، جس کو بندہ پسند کرتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جس کے پاس جتنی مال کی کمی ہوتی ہے اس کے حساب کے اندر اللہ اتنی نرمی اختیار فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان کی کیفیت اور ہے، لیکن انسان کچھ اور سوچتا ہے، لیکن میں اللہ رب العزت کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ اور ہے، وہ ہمیں اور انداز سے ٹریٹ کرتا ہے، وہ اور انداز سے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور نے اس جنازے کو دیکھا تو فرمایا کہ یا اس کو راحت مل گئی یا اس سے راحت مل گئی۔ جملہ بڑا نیا تھا، صحابہ نے سنا حضور یا اس کو راحت مل گئی یا اس سے راحت مل گئی، حضور ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا کہ اگر تو یہ بندہ مومن ہے، اگر اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو پھر تو اس کو راحت مل گئی کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھوٹی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب آزادی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں نے پہلے بیان کی، اللہ اس کو کھلی آزادی دے دیتا ہے، وہ گھومتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ اس کے لیے پھول جو ہے نا پنجابی کے سیدھے لفظوں میں موج ہوتی ہے، وہ جنت کے، ایک حدیث مبارکہ جنت کی ہے، جنت کے اندر اللہ اس کو جو ہے وہ آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو فرمایا پھر اس کے لیے راحت ہے، اور اگر یہ بندہ مومن نہیں ہے، اگر یہ بدنیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنے والا ہے، تو فرمایا پھر لوگوں کو اس سے آزادی مل گئی ہے، لوگوں کو اس سے راحت مل گئی ہے کہ اب لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ سکون سے رہیں گے۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو ہے یہ بندے کو، محب کو، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو یہ محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، یہ ہمیں اپنے مالک سے ملا دیتی ہے، ہمارے مالک کے ہاں لے کے جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تیاری بڑی ضروری ہے، اس سے پہلے اس موت کو تحفے میں بدلنے کی ضرورت ہے، اس موت کو پھول بنانے کی ضرورت ہے، اس موت کو غنیمت بنانے کی ضرورت ہے، اس موت کو اس انداز میں بندہ لے آئے کہ وہ بندے کے لیے راحت بن جائے، وہ بندے کے لیے سکون بن جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ بندہ پھر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا کرنے والا بنا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ، حضور سے پوچھا کیا حضور سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ سب سے عقل مند آج میں سمجھتے ہیں جس نے ایٹم بم بنا لیا، یا جو کس نے کوئی کویسچن جلدی سے حل کر لیا، یا کوئی سبق جلدی یاد کر لیتا، ہم کہتے ہیں بہت بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بہت تیز دماغ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عقل مندی کا جو ترازو ہے وہ اور ہے۔ عرض کی حضور سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں تمہیں؟ عرض کی حضور بتا دیں۔ فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنی موت کو، موت ایسی چیز ہے جو جب بندہ اس کو یاد کرتے ہیں نا تو بندے کا بڑے جھنجھٹوں سے پالا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بندے سے ذہن سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اب بندے کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے جب میرا یہ راسخ چیزہ بن جائے،
راسخ عقیدہ بن جائے کہ یار مرنا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اب بندے کے قدم اپنے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹنے دے گا جب تک 4 سوال نہیں کر لے گا، 4 سوال نہیں کر لے گا۔ اب سوچیں اس میں ایک سوال عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے، ایک رزق کے کمانے کا ہے، ایک رزق کو خرچ کرنے کا ہے۔ یہ بیسک 4 ہی سوال ہیں۔ جب بندے کے ذہن میں یہ چیز ہو، یار میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے عمر کیسے گزاری، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو بندہ اپنی عمر کو سیدھے راستوں میں گزارنے کی کوئی، یا اللہ رب نے پوچھا تیری جوانی کیسے گزری، تو میں کیا جواب دوں گا؟ رزق کمایا کیسے، بات یہیں پہ آ کے ساری ختم ہو جاتی ہے۔ رزق ہم اکٹھا کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں جن کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے، ایک ہر بندہ چاہتا ہے مروں نہ، ایک چاہتا ہے کہ رزق کے انبار لگ جائے۔ وہ آپ ایک فرد سے لے لیں یا ایک بڑے سے بڑا ملک کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا ملک کیوں نہ ہو، ہر بندہ اسی میں لگا ہوا تجوریاں بھر لے، تجوریاں بھر لے، تجوریاں بھر لے۔ تو اب رزق جو آ رہا ہے میرے پاس، اگر خدا کا خوف ہو، اگر مرنے کا ڈر میرے ذہن کے اندر ہو، تو میں رزق کا کبھی بھی حرام ذریعہ نہیں اپناؤں گا۔ یار میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں اپنی عمر اس انداز سے گزاروں گا کہ یار میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنی جوانی اس انداز سے گزاروں گا کہ یار میں اپنے رب کو کل کیا جواب دوں گا۔ میں اپنا رزق کے جو ذرائع کمانے کے ہیں ان کو ایسے استعمال کروں گا کہ میں نے اپنے رب کو کیا بتانا ہے کہ میں رشوت لیتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، رشتہ داروں کے حق کو، حقوق کو پامال کرتا رہا، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے لوگوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے حقوق کھا گیا۔ آج ہمارے یہاں بڑا الٹ معاملہ ہوتا ہے، الٹ معاملہ ہوتا ہے جناب۔ ایک باپ بزرگ صاحب اٹھتے ہیں، معذرت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بابا جناب اٹھتا ہے، ساری جائیداد ایک ہی باپ کے نام کر کے چلا جائے، ایک ہی بیٹے کے نام کر دیتا ہے، بیٹیاں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو کوئی، جو بیٹی اپنا حصہ حق مانگ لے اس کو بھائی اپنے دروازے پہ نہیں چڑھنے دیتے۔ سوچے کل اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اب ساری زندگی جو بھائی ایک بہن کا حق کھاتا رہے اور جو اپنی راضی خوشی سے بہن دے دے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہنیں 99% بہنیں اس ڈر سے اپنے بھائیوں کو جائیداد دے دیتی ہیں کہ کل میرا بھائی مجھے دروازے پہ نہیں چڑھتے جائے گا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اس ڈر سے اگر وہ ساری زندگی وہ بھائی، پھر اس کی اولاد، پھر اولادیں 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 آگے تک کہاں تک چلتی، بات لمبی نکل جائے گی۔ لیکن ایک رزق کے کمانے کا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو جب بندے کے سامنے موت ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یار کوئی اور مذہب ہوتا تو وہ اور بات ہے، ہمارے اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ ہمارے سونے سے لے کر اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، پہننے، چلنے، پھرنے، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے قرآن اور حدیث نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پردے رکھیں تو وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی موت کو پھر یاد نہ رکھیں۔ جب ہم موت کو یاد رکھیں گے پھر ہم اپنی جوانی کو اچھے انداز سے گزاریں گے، عمر کو اچھے انداز سے گزاریں گے، پھر ہمارے رزق کے ذرائع حلال ہوں گے، حرام نہیں ہوں گے، پھر ہمارے رزق کے خرچ کرنے کی جگہ وہ فضول خرچی والی نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں کوئی نیکی کے کام کے لیے ہمیں 10 روپے دینے پڑیں گے، انداز ہے نا ہمارا، انداز بدل گیا۔ یہ صحابہ کا انداز نہیں تھا، صحابہ کا انداز سارا مال اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے، سارا کچھ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ساری رات مزدوری کر کے بھی جتنی حضور یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ اللہ کے راستے کے اندر میں صدقہ کرنا۔ لیکن ہمارا انداز بدل گیا، عیاشی، ہم ہماری شادی بیاہ کی رسومات دیکھیں، اللہ تللو میں یوں اڑ رہے ہوں گے دوسرے والا ہی نہیں، لیکن یہاں پہ وہ مال میں نفع دے سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 3 چیزیں بندے کی ایسی ہیں جب بندہ مر جاتا ہے لیکن ان 3 چیزوں کا تعلق بندے سے پھر بھی جڑا رہ جاتا ہے۔ اس کے حضور کون سی؟ فرمایا پہلا اس کا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا، جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہتے ہیں اس بندے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بندہ مر جاتا ہے دنیا سے، جو اکٹھا کر کے اولاد کے لیے رکھ گیا
وہ کسی کام میں نہیں آیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اندر خرچ کر گیا بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ مر گیا، تین چیزوں کا ربط نہیں ٹوٹتا۔ عرض کی حضور کون سی؟ پہلا مال جو صدقہ کر جائے، لوگ جب تک نفع حاصل کرتے رہتے ہیں بندے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضور دوسری کون سی ہے؟ فرمایا اس کا علم جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے حدیث اور قرآن کی آئے، کوئی بھی اچھی عادت، کوئی بھی اچھا طور طریقہ، آپ کوئی اچھی روش لوگوں کے اندر آپ داخل کر جاتے ہیں، جب تک لوگ اس میں عمل پیرا رہتے ہیں بندے کو ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے بیان فرمائی، بندے کی نیک اولاد، جب تک وہ اپنے باپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی رہتی ہے اللہ بندے کی بخشش کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا بندہ ایک درجے کے اوپر ہوتا ہے، مرنے کے بعد ایک مقام پہ جو اس کا مقام بنتا ہے اس پہ ہوتا ہے، اچانک اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، ایک درجہ بڑھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک یہ میرا درجہ بڑھ کے کسے گیا؟ میرے تو پیچھے سے معاملات ختم ہو گئے، مالک ہم تیرے پاس آ گئے، اب تو میں کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، تو یہ میرا جو ایک درجہ بڑھ گیا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کی ہے، اس لیے تیرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا ہے، بلند کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں، ایک وہ مال جو اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا، ایک وہ علم جس سے لوگ نفع لیتے رہتے ہیں، وہ علم صالح نیک علم، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ اس لیے کوشش کریں اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ آج المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ باپ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، بیٹا جناب 17 18 17 18 گریڈ کا آفیسر بن جاتا ہے، نماز جنازہ تک کوئی نہیں آتی ہوتی، صف میں صرف منہ دکھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنے گئے بابے کے وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگائے، بابے کی قبر پسیدہ ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کوئی نہیں مانگتا۔ اس لیے اپنے اولاد کو جہاں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ وہ قرآن جب پڑھے گا تو وہ پڑھے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ وہ حسن سلوک میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھے گا، وہ دعائے مغفرت ہمارے لیے کرتا رہے گا۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانے اور اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہ سوچیں کہ کب جانا ہے۔ یہ کوئی بچپن کے جو بچوں کے جنازے بھی ہم نیا اٹھاتے ہیں، جوانوں کے بھی بوڑھوں کے بھی، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ سانسوں کی مالا جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کو سنواریں۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، جو دوسرے کلمات میں نے پڑھے تھے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک چیز سکھا دی ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتایا کہ موت کی فکر ہے، اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اب پیچھے والے کیا کریں؟ وہ طریقہ بھی قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بھی ہمیں بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اگر اب بھی کوئی کہے تو شومیہ قسمت ہے نا کہ دعا مانگنے سے کسی کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الحشر ہے، اللہ کہتا ہے کہ اپنے طریقہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا اللہ جنہیں ساڈے بھرا ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جو ہم سے پہلے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے دے دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں جو انداز عطا فرمایا، حضرت سعد کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، آپ موجود نہیں تھے، ماں کو دفنا دیا جاتا ہے، بعد میں آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو میں کروں
اور میری ماں کو اس کا نفع ہو؟ فرمایا ہاں ساتھ. تو عرض کی حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا پانی کا بندوبست کر دو اس کے لیے. تو آپ نے پھر کنواں کھدوایا جس کا نام ہی آپ نے بیر سعد رکھا. فرمایا جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا, تیری ماں کو نفع پہنچتا رہے گا. یہ تو ہے دعا کی بات. حضور بخاری مسلم کے حدیث مبارک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر دو قبروں سے ہوتا ہے. بڑی مشہور حدیث مبارک ہے. دو قبروں سے حضور کا گزر ہوتا ہے. آپ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں, تو آپ نے اپنی نبوت کی نگاہ نبوت سے دیکھا. اللہ اکبر. اس میں بہت سارے مسئلے ہیں لیکن ہمارا موضوع اور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشاہدہ فرمایا. حضور نے ایک ٹہنی توڑی, سبز توڑ کے دو ٹکڑے کیے, ایک اس قبر میں اس قبر. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا, عذاب ہو رہا تھا. ایک پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا اور ایک چغل خور تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دو ٹہنیاں جو سبز لگائی نا, جب تک یہ سبز رہے گی اللہ ان سے عذاب کی تخفیف کر دے گا. سوچیں اگر سبز ٹہنی بندے کے عذاب کے اندر تخفیف کر سکتی ہے, اگر اس کا کوئی دوست, بھائی, بیٹا, باپ, ماں, بیوی ہاتھ اٹھا کے اس پاک رب کے بارگاہ میں عرض کرے مالک میرے بھائی کو, میرے خاوند کو, میرے بیٹے کو بخش دے, تو کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگر سبز ٹہنی اتنا نفع دے سکتی ہے کہ بندے کے قبر کے اندر پڑے ہوئے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتی ہے, کمی کر دیتی ہے, تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے, اب ہم اتنے بھائی بیٹھے ہیں, جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بھائی مرتضیٰ کے لیے دعا کریں گے مالک اس سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دے, تو کیا ہمارا رب, جیسے حضور کا فرمان ہے, اب دعا کے متعلق بھی آپ سے بات کریں. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں. یا تیرے میرے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے بھکاری آ جائے, ہم اس کو واپس نہیں پلٹاتے, اس کو واپس نہیں بھیجتے کہ میری معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے گی. تو جو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو وہ بادشاہوں کو بادشاہی ادا کرنے والا ہے, جب اس کی بارگاہ میں بندے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وہ خالی واپس پلٹا دے گا, وہ خالی واپس پلٹا دے گا. یہ تو میری باتیں تھی. اب حضور کے فرامین سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے, حضور نے فرمایا قبر کے اندر جو بندہ ہوتا ہے, حضور نے اس کی کیفیت بیان فرمائی. بندہ قبر کے اندر حضور نے فرمایا اس کیفیت میں ہوتا ہے جیسے ایک بندہ دریا کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے. حضور پھر کیا فرمایا جیسے ڈوبنے والا بندہ اپنی زندگی کے لیے, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے, ایسے ہی بندے کی کیفیت قبر کے اندر ہوتی ہے اور اس کا دھیان اپنے دوستوں پہ, اپنے بھائیوں پہ, اپنے رشتہ داروں پہ, اپنی اولاد پہ, اپنے والدین کی طرف ہوتا ہے کہ کب ادھر بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے, یہ بندہ دھیان لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرا بھائی, کب میرا دوست, کب میرا باپ, کب میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے رب میرے گناہوں کو معاف کر. اللہ اکبر. یعنی بندے کی کیفیت ڈوبنے, حضور نے کتنی پیاری مثال دے کے یہ بات سمجھا. فرمایا کہ ڈوبنے والے بندے کی کیفیت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جیسے ایک ڈوبنے والا بندہ, دیکھیں یار خوشی کتنی بڑی, ایک بندے کو مجھے اللہ نہ کرے میں ڈوب رہا ہوں, مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی ہے, اچانک اللہ کی طرف سے مجھے کوئی ہاتھ اٹھا کے کھینچ کے باہر رکھے, سوچیں میری آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا, میں کتنا خوش ہوں گا. تو حضور نے فرمایا جب مرنے والے بندے کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کا کوئی دوست اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے, حضور نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوشی اس کو قبر کے اندر ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ
اس کو قبر کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ اگلی بات حضور نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ قبر والوں کو پہاڑوں سے زیادہ بڑا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یعنی پہاڑ کی مثل حضور نے بیان فرمائی۔ بندہ دنیا میں ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، میرے بیٹے کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، جو بھی عائزہ قریبہ ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، پہاڑوں کے برابر ثواب اور اجر عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام تسلیم کی اور حضور نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا تو بندے کو بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ثواب کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ پہاڑ دیے جائیں گے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک ایسا تو میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، یہ تو کام میں نے کوئی کیا ہی نہیں، یہ جو اتنے اتنے بڑے پہاڑ ثواب کے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا کہ تیرے یہ جو بھائی تیری جو بہنیں تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہی ہیں نا، یہ ان کی اللہ رب العزت کی ذات نے پہاڑ بنا دیے ہیں ثواب کے۔ یار اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رؤوف ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ اگر ایک کھجور پوری کھجور نہیں، حضور نے فرمایا کھجور کا حصہ، کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو حضور نے فرمایا اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کھجور کے حصے دستے قدرت میں لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگلی مثال حضور نے جیسے کتنی خوبصورت دی، فرمایا جس طرح تم بیل گائے اور بھینسیں پالتے ہو، اللہ پھر اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اس طرح اس کو پالتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک بڑے بیل کی صورت کے اندر ثواب کی صورت میں بن جاتا ہے۔ جب بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ ثواب سامنے آئے گا، عرض کرے گا مالک یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، فرمائے گا یہ تیرا وہ کھجور کا وہ ٹکڑا جو تُو نے میری راہ میں صدقہ کیا تھا، یہ اس کو پال پال کے میں نے اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو چلے جاتے ہیں دنیا سے اس کے لیے اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت انداز دیا کہ ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کے توسط سے اللہ قبر والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قبر والوں کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو تمہارے انداز اللہ نے سکھا دیا، اللہ نے یہاں یہ حکم نہیں ارشاد کیا، انداز سکھایا لوگوں کہ لوگوں اس انداز سے اپنے رب کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کرو، اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ یا اللہ وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، بخشش اور مغفرت فرما۔ تو اس انداز یہ جو کون ساتھا تیجا چریلم یہ بعض دفعہ کہنے لگے کہاں لکھے، یہ لکھے نہیں ہے، یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے، ایک بیٹھ جاتے ہیں، ایک سارے مل کے اپنے پاک رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمارے اس بھائی کی مغفرت کر دے، ہمارے اس بھائی کی بخشش فرما دے۔ جیسے کہ آج ہم ہمارے بھائی جو ہے وہ غلام مرتضیٰ کی اصالِ ثواب کی اس مجلس کے اندر شریک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کی زندگی کی نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہوتی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی۔ اب خصوصاً یہ باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ باپ کو اب ڈبل دکھ ہوتا ہے، اگر باپ حیات ہو یہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹے کی چارپائی کو کندھا دینا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہمارے پنجاب میں ہم رہتے ہیں، پنجابی کا مقولہ بھی ہے نا کہ پیواں دی چارپائی کو پتر کندھا دے دے سونے لگ دے، پیو جب دے نا تو پھر وہ معاملہ۔ یہ میرے ذاتی طور پہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میرا اللہ کا بیٹا چھوٹا سا تھا 4-5 مہینے، لیکن یقین جانے اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی، میں آپ بھی تھی، میرے تقریباً رشتہ دار ہی بیٹھے ہیں سارے کے آپ، تو مجھے نہ جب میں نے اس کو اٹھایا، وہ میرے کزن ہاسپٹل سے اس کو میں نے اٹھایا، مجھے یقین کرنے میرے آنسو بھی نہیں تھے آنکھوں میں، میں بس اس کو پکڑا، یہی میری زبان پہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے ٹھیک ہے،
لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس کو چارپائی اس کے اٹھانے لگے تو اس وقت میری بھی آہیں نکل گئی تھی. بس میرے ذہن کے اندر دل کے اندر یہ خیال تھا کہ یار بیٹے دینا چارپائی میں کرنا تو وہ اور بات ہوتی ہے, جب باپ دیتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. باپ کے لیے اب تھوڑی آزمائش جو میں بیان کر رہا ہوں, ایک تو بیٹے کے جانے کا نام, اب دوسرا اس کے بچوں کا موقع, وہ بھی بڑی ذہن کے اندر باپ کے اندر ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد. اب بھائیوں کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے. یہ بھائی بیٹھے ہیں, عمران صاحب ہیں, مصطفیٰ صاحب, یاسین صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بھائی ہیں, تو یہ بڑی آزمائش ہے. تو آپ ایک حدیث مبارکہ میں سنا دیتا ہوں, کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ بوجھ پڑ گیا. یقین جانا, حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے. کبھی اس کی بچیاں جو ہیں وہ محسوس نہ کریں کہ ہمارا ماں باپ اس دنیا سے چلا گیا. یہ ایک آپ کے لیے آزمائش پڑی ہے. گھروں کے معاملات ہوتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں, بہت اونچ نیچ سارے معاملات چلتے ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. جب اس آزمائش میں آپ پورا اتریں, آپ ان کے کاموں میں لگیں گے نا, اللہ آپ کے کام آسان کر دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے, حضور نے فرمایا جب ایک بندہ مومن اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں لگتا ہے نا, تو اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. اگر دنیا میں اس کی ایک مشکل دور کرتا ہے نا, تو اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل دور کر دے گا جب کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو یہ تو ہے عام لوگوں کے ساتھ, تو جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان کا تعلق بڑھ جاتا ہے. حضور نے فرمایا بندہ کسی اور کو کچھ دیتا ہے نا, اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر, اس کو اکیلا ثواب ملتا ہے. جب اپنے رحم کے خونی رشتے کو کچھ دیتا ہے, اللہ دوہرا اجر عطا کرتا ہے. ایک رحم کے رشتے کے حیا کا اور ایک اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا, یہ اللہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ الواحد کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.